अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेहंदी के फंक्शन पर वो नाच रही थी, लोग उसके नाजुक अज़ा को छू रहे थे, मगर वो ऐसी मकरूह हरकत के बावजूद सरहद से लोगों को तफरीह फराहम कर रही। उस पर पैसे फ़कत पाकिस्तानी करेंसी में ही नहीं बल्कि डॉलर्स, पाउंड्स और यूरोस भी फेंके जा रहे थे, क्योंकि कश्मीर की इस जन्नत नज़ीर वादी लोग यूरोप और अमेरिका के भी शहरी थे। फंक्शन ख़त्म हुआ, लोगों के कदमों में बिखरे नोट इकट्ठे करके बोरियों में भरे जा रहे थे और मैं अपनी सोच में मगन इधर उधर नज़रें घुमा रहा था कि अचानक मेरी नज़र उसी नौजवान लड़की पर जा पड़ी जो अकेली कोने में बैठी रो रही थी। मैं घूमते घुमाते उस लड़की के करीब जा पहुंचा और उससे रोने की वजह पूछी तो खामोशी से बहने वाले आंसू हिचकियों के साथ बहने लगे और वह बताने लगी कि मेरी उम्र महज 22 साल है, मैं कंवारी हूँ। मेरी बड़ी बहन की शादी हुई, 3 बार लगातार बेटी पैदा करने के जुर्म में उसे शौहर ने तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे वह मौत के मुंह में जा पहुंची। मेरी बहन की मौत के बाद उसकी तीनों बेटियां भी हमें सौंप दी गईं। मेरे घर में बूढ़ी माँ और 3 मासूम बच्चियां हैं, जिनकी वाहिद कफील मैं हूँ। किराए का घर है, 3 माह से किराया अदा नहीं हुआ। मालिक मकान ने इस बार सारा किराया अदा करने या मकान खाली करने का कहा। मेरे पास तो चंद माह की मासूम बच्ची का दूध खरीदने के पैसे नहीं थे, किराया कहाँ से अदा करती। बहुत अरसा मांग कर गुजारा किया, अब तो कोई उधार देने पर भी तैयार नहीं था। फिर मोहल्ले के एक शख्स के ज़रिए मैं इन लोगों से मिली। इस एक फंक्शन ने आवाज़ महज मेरे सारे कर्ज अदा करने के बाद मुझे 1 महीने का राशन दिया जाएगा। जब यह लोग यहाँ से लाखों रुपए लेकर जा रहे हैं, मैं यह सोचकर रो पड़ी कि काश मेरे मुल्क में फ़कत ज़कात ही हक़दार को मिलती रहे, तो ना जाने मेरी जैसी कितनी बच्चियाँ यहाँ दरिंदे नुमा मर्दों के इस झुंड के सामने कभी नाचने ना आए, कभी कोई गैर मर्द किसी मजबूर लड़की के जिस्म को ना छू सके। और जब आपने मुझे मुखातिब करते हुए दुख पूछा तो मैं ही हिचकियाँ लेकर रोने लगी, क्योंकि मेरा ध्यान मेरी बूढ़ी माँ, छोटी छोटी मासूम भांजियों और किराए के घर की तरफ चला गया था। मेरा ध्यान उसके कांपते जिस्म पर था। वो मेरी तवज्जो को महसूस करते हुए बोली, यह जो मेरा जिस्म कांप रहा है वो उस खौफ से कांप रहा है कि अल्लाह ताला ने रिस्क का वादा किया मगर मैं सब्र नहीं कर सकती। और अल्लाह ताला के नाफरमान लोगों में अपना नाम लिखवा लिया और मेरी आंखों में नज़र आने वाले खौफ आने वाले वक्त का है। मैं यह सोच कर डर रही हूँ कि खुदा न खास्ता अगर मेरी भांजियों को भी यूं ही दरिंदों के सामने से रिस्क उठाकर अगली नस्ल का पेट पालना पड़ा तो क्या होगा। मैं जो खामोशी से उस लड़की की सारी बातें सुन रहा था, मैंने उसके सर पर दुपट्टा दुरुस्त करते हुए उसे बहन कहकर मुखातिब किया और कहा, मेरी बहन, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आज के लोग जितना पैसा औरत के जिस्म बरहना करने पर लगाते हैं, उस आधे पैसे को औरत का जिस्म ढांपने पर लगाएं तो शायद किसी इज़्ज़तदार लड़की को फ़कत रिस्क की खातिर घर से बाहर निकलना नाचना ना पड़े। मेरी बात सुनकर उस मासूम लड़की ने कहा, भाई बिलाशुबा आप ठीक कहते हैं, मगर जब नसीब और भूख नचाते हैं तो नाचना पड़ता है। मैंने उसकी बात से इत्तफाक किया कि और उसको दुआएं देते हुए रुखसत कर दिया, क्योंकि मेरे पास उसे देने के लिए और कुछ था ही नहीं। मैं उम्रा करने के लिए गई हुई थी कि तवाफ़ के दौरान मेरी नज़र अनाबिया खान पर पड़ी, जो हाथ फैलाए काबे के सामने बैठी थी। और तवाफ़ मुकम्मल करने के बाद भी मैं भी उसी के पास आ बैठी। बैठते ही उसे सलाम किया और मेरे सलाम करते ही अनाबिया खान ने मुझे पहचान लिया। मुझे इंतहाई अच्छे अंदाज में मिली, सारा वक्त मेरे साथ गुजारा और जब मैं आराम करने की गर्ज से होटल के कमरे में जाने लगी तो वो भी मेरे साथ बाहर निकली और मुझे अपने फ़्लैट पर ले गई, जो जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता था। मुझे आराम करने का कहा और ख़ुद मेरे लिए खाना बनाने लगी। मैं नाबिया खान का माजी सोच रही थी, जो मेरे गाँव की मजलूम तरीन खातून थी, जिसका शौहर बेवजह ही उसे तशद्दुद का निशाना बनाता रहता था। लोगों के लाख कहने पर भी नाबिया ने उससे तलाक नहीं ली थी। तलाक का मशवरा देने वाले हर हमदर्द को वो जवाब देती थी, मेरा खुदा चाहेगा तो इसे हिदायत दे देगा, और अगर मेरे नसीब में मैं तलाक लिखी होगी तो भी मैं मांग कर नहीं लूँगी। जब और जो अल्लाह ताला ने लिखा होगा हो जाएगा। अनाबिया खान के इस जवाब के बाद मज़ीद कोई सवाल नहीं बचता था, मगर उसके हालात फिर भी ना बदलते। कई बार किसी की मदद करने पर भी उसे जानवर की मानंद पीटा गया, मगर उसने सब्र से काम लिया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके वक्त गुजारती रही। यहाँ तक कि एक दिन एक औरत गांव में मांगने आ गई, जो बेवा थी। उसका जवान बेटा था, बकौल औरत के, जिसका ट्रैफिक हादसे में दिमाग मफलूज हो गया था और वह इस हद तक पागल हो गया था कि कई बार
خود کو نقصان پہنچا لیتا تھا۔ چند دن پہلے مانگنے والی عورت کے اس ذہنی معذور بچے نے گندم کے دانوں میں رکھنے والی گولیاں چبا لی تھیں۔ جب سحر نے اپنا اثر دکھایا تو ساتھ ہی چولہے میں جلتی لکڑیوں کا گرم انگار ابھی اٹھا کر منہ میں ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ عورت کی نظر بیٹے پر پڑی تو وہ رونے پٹنے لگی۔ آس پڑوس کے لوگوں جمع ہوئے، اس کے بیٹے کو اسپتال پہنچایا۔ علاج تو سرکاری اسپتال سے چل رہا تھا، مگر بچے کو نرم غذا دینے اور باہر سے ادویات خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ اس خاتون کے پاس وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر مدد مانگنے گاؤں کے چیتا چیتا گھروں میں آئی۔ ان میں سے ایک گھر انابیہ خان کا بھی تھا۔ انابیہ نے گھر میں اپنی ضروریات کے سامان میں سے نہ صرف اسے کچھ راشن دیا، بلکہ گھر میں موجود مہینے بھر کا جو خرچ شوہر سے لے کر رکھا تھا وہ بھی خاتون کو دے دیا۔ خاتون ابھی پیسے سنبھال ہی رہی تھی کہ انابیہ خان کا شوہر بھی گھر میں داخل ہوا۔ جب اسے سارے قصے کا پتہ چلا تو اس نے بنا پاس بیٹھی خاتون کا لحاظ کیے انابیہ خان کو مارنا شروع کر دیا۔ جب انابیہ کا شوہر کا حد سے زیادہ غصہ نظر آیا تو اس نے مانگنے والی عورت کو پیسے سے لے کر نکل جانے کو کہا۔ وہ عورت تو نکل گئی، مگر انابیہ کو مار مار کر اس کے شوہر نے اس کا بازو توڑ دیا، ساتھ ہی اسے طلاق دے کر گھر سے نکال کر، بلکہ بچے کو بھی انابیہ خان کا گناہ قرار دے کر گھر سے نکال باہر کیا۔ اور انابیہ بچے کا بازو پکڑ کر میرے گھر آئی اور میں نے دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ انابیہ کا بازو ٹوٹ چکا ہے۔ اسی وقت گاؤں کے ایک بزرگ کو بلایا جو ہڈیوں کے بارے میں جانتا تھا، اس سے انابیہ کا بازو سیدھا کر کے بندھوایا۔ پھر دونوں ماں بیٹے کو کھانا کھلایا اور اسے سمجھانے لگی کہ تمہیں اپنے شوہر کا پتہ بھی تھا، پھر تم کیوں اس عورت کی مدد کی، کیا ضرورت تھی اپنی جان کی دشمن بننے کی۔ میری بات سن کر انابیہ نے مختصر سا جواب دیا، میں نے مدد اس لیے کی کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی ہماری نیکی کو بھولتا نہیں۔ اگر آج مجھے اس نیکی کے عوض طلاق ہو گئی ہے تو آنے والے کل کو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہترین عطا کر دے گا۔ آپ نے بھی مجھ پر نیکی کی ہے، میرا بازو بندھوا دیا، دونوں ماں بیٹوں کو کھانا کھلایا۔ اب کسی تانگے والے سے کہہ کر مجھے میری ماں کے گھر بھجوا دو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی کئی گنا بڑھا کر اس نیکی کا اجر دے گا انشاءاللہ۔ میں انابیہ کے ایمان کی حد دیکھ کر حیران تھی۔ میں نے انابیہ کو اس کی والدہ کے گھر بھجوا دیا اور پلٹ کر اس کی خبر نہ لے سکی۔ میں انہی ماضی کی باتوں کو سوچ رہی تھی کہ انابیہ خان میرے لیے گرما گرم پاکستانی طرز کا کھانا بنا لے۔ کھانے کے دوران ہی میں نے انابیہ خان سے پوچھ لیا کہ وہ اس مقام تک کیسے پہنچی، تو اس نے بتایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس عورت کی جو مدد کی تھی وہ مجھے یہاں لائی۔ میں نے پاکستان میں محنت مزدوری کر کے بیٹے کو پڑھا لکھا کر سول انجینئر بنایا۔ میرا بیٹا تعلیم کے بعد سعودی عرب کی ایک کمپنی میں سلیکٹ ہو گیا۔ کمپنی کی طرف سے میرے بیٹے کو گھر گاڑی سب کچھ ملا ہوا ہے، ساتھ فیملی ویزا ہے۔ میرے بیٹے نے مجھے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ میرا جب دل کرتا ہے میں بیٹے کو کہہ کر کعبے کے قریب ہوٹل میں کمرہ لے لیتی ہوں، یا مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب لے لیتی ہوں، چند دن وہاں رہ کے اپنی تڑپ مٹاتی ہوں، پھر اپنے بیٹے کے ساتھ واپس اس کے گھر میں چلی جاتی ہوں جو کمپنی نے اسے دے رکھا۔ اور پتہ ہے یہ سب اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں عطا کر رکھا ہے؟ میرا دل کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مجبور عورت کی مدد کے عوض یہ سب کچھ عطا کر رکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو بھولتا نہیں ہے۔ میں چاہ کر بھی اسے نہیں بتا پائی تھی کہ میں بھی جیتے جی جو رب کے گھر کی زیارت کر رہی ہوں وہ بھی اسی کی نیکی کی وجہ سے کر رہی ہوں جو تم پر کی تھی۔ میں کھانا کھا کر فارغ ہوئی۔ جب تک عمرہ کے ایام مکہ میں گزارے، انابیہ خان کے ساتھ گزارے اور میں مدینہ چلی گئی۔ انابیہ خان واپس اپنے بیٹے کے ساتھ چلی گئی۔ میں انابیہ ارہم ہوں اور آسٹریلیا کے قصبہ برگنز میں مقیم ہوں، بلکہ قید ہوں۔ قید اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں جہاں رہ رہی ہوں مجھے ان لوگوں کی مرضی سے سونا، جاگنا، آرام اور صفائی یا کھانا پینا وغیرہ کا کام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ لاوارث لوگوں کا ایک منظم ادارہ ہے اور ہر کام مقررہ وقت پر سر انجام دینا ہوتا ہے۔ ادارے کے قانون کی پاسداری لازم ہوتی ہے، بصورت دیگر ادارہ آپ کی ذمہ داری لینے سے انکار کر سکتا ہے۔ پاکستان میں میرا تعلق آزاد کشمیر سے ہے۔ میں شادی کے بعد شوہر کے گھر آئی تو شوہر کے علاوہ گھر میں صرف ایک بوڑھی ماں تھی۔ میری ساس، دونوں ماں بیٹوں میں پیار انتہا کا تھا، گو کہ میری ساس نے مجھے بیٹوں کی طرح ہی سمجھا، مگر میرے شوہر کی میری ساس سے محبت دیکھ کر میں حسد کی آگ میں جلنے لگی اور اندر اندر اپنی ساس سے متنفر ہو گئی۔ میری لاکھ کوششوں کے باوجود بھی میری ساس نے مجھے لڑائی یا بحث مباحثہ کا کوئی موقع نہ دیا، تو میں نے جھوٹ موٹ کی شکایت ہی شوہر کے سامنے کرنا شروع کر دی، مگر میری ان باتوں سے ان دونوں ماں بیٹے کے رشتے اور محبت پر کوئی فرق نہ پڑا۔ اپنی محنت ناکام دیکھ کر مجھے اور بھی دکھ ہوا اور میں نے اسے انا کا مسئلہ بنا لیا۔ میرا لہجہ اور رویہ مکمل بدل گیا۔ شروع میں میری ساس نے مجھ سے اس بدلاؤ کے متعلق پوچھا، مگر بعد میں انہوں نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا۔ میرے شوہر نے بھی گھریلو حالات میں تبدیلی محسوس کی، 2-3 بار وجہ پوچھی، پھر اس نے بھی میرے رویے کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ ایک بار نہاتے ہوئے میری ساس پھسل
پھسل کر گری تو اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ ماں کی تکلیف کو اس کا بیٹا کیسے محسوس نہ کرتا۔ لہٰذا میرے شوہر نے سارے کام کاج چھوڑ دیا اور 24 گھنٹے ماں کے قدموں میں گزارنے لگا، یہاں تک جب وہ گھر میں ہوتا چاہے جتنا بھی تھکا ہوتا اپنی والدہ کا ہر کام خود کرتا، البتہ اپنی غیر موجودگی میں یہ ذمہ داری مجھے سونپ جاتا تھا، جس کا دل پہلے ہی اس بڑھیا کی نفرت سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے اگر میری ساس آواز دیتی بھی تو میں اگنور کر دیتی، یہاں تک کہ وقت گزرتا گیا اور میری ساس آہستہ آہستہ لاٹھیوں کے سہارے چلنے لگی تو میرے شوہر نے ان کو وہی وہیل چیئر لا کر دے دی تاکہ گھر میں آگے پیچھے آنے جانے کے لیے انہیں آسانی ہو۔ اب میری ساس کا سارا دن ویل چیئر پر صحن اور گھر میں گھومتے ہوئے گزرتا، البتہ انہوں نے مجھے یہ اکثر نظر انداز کر دیا۔ شاید وہ بھی میری اندرونی کیفیت کو سمجھ چکی تھی۔ ماں کی بہت حد تک صحت یابی کے بعد میرے شوہر نے مجھ پر کوئی توجہ نہ دی تو میں نے اپنی ساس کو راستے سے ہٹانے کا سوچا اور اپنی ایک دوست کے مشورے کے مطابق ان کی ویل چیئر کو الیکٹرک سپلائی سے شارٹ کر دیا۔ میری ساس نے جو ہی ویل چیئر کو ہاتھ لگایا تو کرنٹ کا زوردار جھٹکا لگا اور وہ دیوار سے جا لگی۔ سر دیوار سے ٹکرایا تو شدید چوٹ کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ میں انتظار کرتی رہی کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو لیں، تبھی شوہر کو اطلاع دوں گی۔ کم از کم گھنٹے بعد شوہر کو اطلاع دی۔ میرے شوہر فوراً گھر پہنچے اور والدہ کو اٹھا کر اسپتال لے گئے۔ ان کی جان تو بچ گئی مگر وہ کوما میں چلی گئی اور وہیں سے یہ دنیا چھوڑ گئی۔ ماں کی موت کے بعد جب میرا شوہر سو کی کیفیت سے نکل آیا تو بھی بالکل گمسم رہتا۔ خیر میرے شوہر الیکٹریکل انجینئر تھے، انہیں آسٹریلیا کی ایک الیکٹریکل کمپنی میں جاب کی آفر ہوئی تو وہ میرے ساتھ آسٹریلیا منتقل ہو گئے۔ میرے بچے یہیں پیدا ہوئے پلے بڑھے۔ میرے شوہر نے ہر ممکن بچوں پر توجہ دی مگر مجھے یورپ کا ماحول اتنا بھایا کہ میں اپنا آپ ہی بھول گئی۔ شوہر کے لاکھ کہنے پر بھی میں نے اپنے بچوں اور گھر پر توجہ نہ دی، یہاں تک کہ میرے بچے اپنے باپ سے اٹیچ ہو گئے۔ میرے بچوں نے جوانی میں قدم رکھتے ہی اپنی پسند کی شادیاں کی اور ہم سے الگ ہو گئے۔ پھر ایک دن میرے شوہر دوران ڈیوٹی ہارٹ اٹیک سے چل بسے، تب آخری بار میرے سارے بچے مجھ سے ملے۔ میرے ہمراہ اپنے والد کی میت پاکستان ہے اور والد کی تدفین کے بعد آہستہ آہستہ وہ واپس آسٹریلیا چلے گئے۔ کچھ عرصہ میں بھی پاکستان میں مقیم رہی اور کچھ عرصہ بعد میں بھی واپس آسٹریلیا چلی گئی، مگر حیرت کی بات تھی کہ میری اولاد نے مجھ سے کبھی کوئی رابطہ نہ کیا، بلکہ میں نے دونوں بیٹوں سے التجا کی کہ مجھے اپنے ساتھ رکھ لے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ میں نے بیٹی سے رابطہ کیا، وہ مجھے رکھنے پر رضامند تھی مگر اس کے شوہر نے مجھے بطور کرایہ دار اپنے ساتھ رکھنے کا کہا۔ میرے پاس کرائے کے پیسے کہاں سے آنے تھے، لہٰذا میں نے انکار کر دیا اور اس ادارے میں چلی آئی۔ یہاں مجھے چند دن پہلے شدید قسم کا الیکٹرک کرنٹ لگا، میری جان تو بچ گئی مگر میں شدید تکلیف میں۔ میرے معدے نے خوراک ہضم کرنا چھوڑ دی ہے، دل جسم کا وہ برابر خون سپلائی نہیں کر رہا۔ آج جب چیک اپ کے بعد مجھے لبنانی ڈاکٹر نے جان بچ جانے پر مبارکباد دیتے ہوئے خوش نصیب کہا تو میرے دل سے نکلا کہ کاش میں مر جاتی، کیونکہ میں جتنا درد برداشت کروں اتنا شاید ہی کسی نے کیا ہوگا۔ مگر درد کے دوران میرے سامنے میری ساس کا چہرہ آ جاتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں مکافات عمل سے گزر رہی ہوں۔ اللہ حافظ۔